के उठ रहे हैं ना, इन मुहक्किकीन से बचते रहें। और याद रखिए, मसला अफजलियत में उलझने से बचने के लिए चंद उसूल हैं। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी माह के अंदर इन उसूलों को मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करूंगा। और ये उसूल अगर आप इनको मद्देनजर रखें, बल्कि इनको अपने पास लिख लें, कोई राफजी, कोई तफजीली किस्म का बंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी तशवीश की गहरी खाई में नहीं धकेल सकेगा, आपके करीब भी नहीं फटक सकेगा। यह दूसरा नुक्ता याद रखना बड़ा अहम है, और इसी नुक्ते को अक्सर तफजीली इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सईदा फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल पाक में से आपका जनाब जुज नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की ये शान है। और भाई हम इसको तस्लीम करते हैं, जो उनकी शान है उनसे इनकार हम तो कर ही नहीं सकते। अगर उन पे हमें शक हो तो फिर हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हम इन सब बातों को मानते हैं। यह जुज़वी फजीलत है, जुज़वी फजीलत से किसी का अफजल होना यह साबित नहीं होता। तमाम आशिकाने सहाबा व अहले बैत को माह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारक पर रवाफिज़ और तफजीलियों की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारका की मुनासबत से उन एतराज़ात के जवाबात देने की हम सही करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप अगर हमारी इस माह के अंदर जो हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ क्लिप्स के अंदर, आप उनको बखूबी अगर सुनेंगे, समात फरमाएंगे, कोई भी तफजीली या कोई भी नीम राफजी किस्म का बंदा आपके करीब भी नहीं आएगा। सबसे पहली बात ये याद रखिए, अफजलियत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा अकायद में से है। इस अकीदे पर आजकल जितने भी तफजीली लोग अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले एतराज़ात करते हैं, अगर गौर किया जाए इन तफजीलियों के जितनी भी मुसल्लमा शख्सियत हैं, जितने भी हमारे अकाबिरीन हैं, पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सैयदना दाता गंजबख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला, जितने भी अकाबिरीन हैं, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी, इनको भी ये तफजीली लोग अपना पेशवा मानते हैं। अब किसी भी इन मुसल्लमा शख्सियात में से किसी ने भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत के मसले में कभी इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से मसला अफजलियत शेखैन, जो कि अहले सुन्नत व जमात का एक मुसल्लमा अकीदा है, इस पर एतराज़ात कर करके इस इजमाई अकीदा को मशकूक बनाने की नापाक जसारत और कोशिश की जा रही है, जिससे अवाम बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला है। इनकी एक बहुत बड़ी चाल ये होती है, ये मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़ज़ाइल व मनाकिब की आड़ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम, खुसूसन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते मुबारका पर लान तान करते हैं। अब ये इसलिए करते हैं कि अगर कोई अहले सुन्नत का आलिम दीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिफा करने की कोशिश करता है, तो ये बंदे ये कहते हैं, देखो ये नासबी है, ये अमीर मुआविया का दिफा कर रहा है, ये मौला अली का दुश्मन है, ये मौला अली से बुग़्ज़ व दावत रखता है, इसलिए तो इतराज़ कर रहा है। हालांकि ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया या किसी भी सहाबी रसूल के दिफा करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखते हैं। ये इनकी चाल है, इनकी चाल से बचना ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, किसी भी बंदे को गुमराह करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस बंदे के अकीदे को उसी पर मशकूक बना दें, उसको शकूक व शुबहात में डाल दें। क्यों? जब इंसान शक में पड़ता है ना, तो फिर उसे अपनी तरफ रागिब करना ये आसान हो जाता है। मसला अफजलियत के बारे में ये तफजीली लोग तरह तरह के एतराज़ात करेंगे, तरह तरह के सवालात जो है करेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और फिर आपके लिए उनका मौक़िफ़ मानना आसान हो जाएगा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में और इस पुरफितन दौर में आप सिर्फ और सिर्फ अकाबिरीन और जमहूर उम्मत का दामन अपने हाथों से ना छोड़ें, क्योंकि हमारी अकल, हमारी फहमो फरासत वो नहीं है
جو ہمارے اکابرین کی تھی، اور اس مسئلہ کو وہ ہم سے اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور ہماری عقل اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدے پر ہی اپنے موقف کو مضبوط رکھیں، اور کسی شک کسی شبہ کے اندر آپ کو مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہور امت کے عقیدے پر رہنے کی برکت سے انسان خطا سے بچ جاتا ہے۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی یا کوئی عالم یا کوئی تفضیلی کہے کہ میرے پاس دیکھو اتنی کثیر تعداد میں کتابیں موجود ہیں، میری اتنی بڑی لائبریری ہے، تو اس کو جواب یہ دو، خدا کے بندے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں تیرے پاس کتابیں بہت ہیں، تیری لائبریری بہت بڑی ہے، لیکن کیا تو ہمارے اکابرین امت سے بڑا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتابیں اتنی ہیں یا تمہارے پاس لائبریریاں بہت بڑی ہیں تو تم بہت بڑے عالم ہو اور تمہارا عقیدہ بھی درست ہو۔ یہ کتابوں کا زیادہ ہونا، لائبریریوں کا بڑا ہونا، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ لوگ نا ہمارے عام عوام اہل سنت جو ہے یہ دیکھ کے اس کے پاس کتابیں بڑی ہیں، اس کی شہرت بہت ہے، سبسکرائبر بڑے ہیں، لوگ سنتے بہت ہیں، اس کی ویڈیوز پہ لائک بہت آتے ہیں، یہ مولا علی کا نام بہت لیتا ہے۔ خدا کے بندو، مولا علی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے کسی دوسری صحابی پر جو ہے زبان تان دراز کریں۔ لہٰذا اس پرفتن دور کے اندر اپنے جمہور کے ساتھ وابستہ رہیں، خصوصاً امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جو تحقیقات فرمائی ہیں ان پہ اپنی آنکھیں بند رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی رافضی، کوئی تفضیلی قسم کا بندہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جس کے پاس کتابیں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ اس کے پاس فہم و فراست بھی وہ ہے جو ہمارے اکابرین کے پاس تھی، جو پیر مہر علی شاہ کے پاس تھی، جو سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھی، جو مجدد الفسانی کے پاس تھی، جو فہم و فراست امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس تھی۔ کتابیں زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کتابوں والے کے پاس جو ہے ان سے زیادہ فہم و فراست ہو۔ صرف کتابوں پر نہ جائیں بلکہ اپنے بزرگوں کے عقیدوں پر قائم رہیں، اور نام نہاد آج کل کے جتنے بھی محققین طرح طرح کے اٹھ رہے ہیں نا، ان محققین سے بچتے رہیں۔ اور یاد رکھیے، مسئلہ افضلیت میں الجھنے سے بچنے کے لیے چند اصول ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ماہ کے اندر ان اصولوں کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور یہ اصول اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں بلکہ ان کو اپنے پاس لکھ لیں، کوئی رافضی، کوئی تفضیلی قسم کا بندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی تشویش کی گہری کھائی میں نہیں دھکیل سکے گا، آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قاعدہ، میں دو قاعدے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، سب صحابہ کے اندر خاص خاص خوبیاں اور اوصاف پائے جاتے تھے۔ کسی صحابی میں کوئی خاص ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے جو دوسرے صحابی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور اس صحابی کے اندر ایسا وصف اور ایسی خوبی ہے جو اس پہلے صحابی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا ہر صحابی میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی منفرد خوبی پائی جاتی ہے، مگر یہ یاد رکھیے اس جزئی فضیلت سے کسی کو مطلقاً افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا اصول مسئلہ افضلیت کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل پاک، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے سروں کے تاج حضور علیہ السلام کے اہل بیت علیہم رضوان ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے آل پاک کی محبت، آپ کی اہل بیت کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر اصول یہ ہے کہ شریعت میں افضلیت کا دار و مدار یہ نسب اور جز پر نہیں ہوتا۔ کہ یہ حدیث پاک حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کو لے کے کہتے ہیں لہذا وہ افضل ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے، جز ہونا یا نسب ہونا یہ افضلیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ افضلیت کا دار و مدار تقوی اور مزیت دین پر ہے۔ یعنی جس کا دین جتنا زیادہ ہے، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ افضل ہوگا۔ اگر افضلیت کا دار و مدار جز ہونے پر یا نسب ہونے پر ہوتا، اگر تفضیلیوں کے ہم اس قاعدے کو مان لیں، تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ سب کو حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ پر افضلیت ہوتی، اور آپ کے اسی اصول کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مولا علی المرتضیٰ پر فضیلت ہوتی۔ حالانکہ یہ بات تو نام نہاد جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو تفضیلی ہیں، وہ بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حسنین کریمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس قاعدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضلیت کا دار و مدار یہ جز ہونے پر یا نسب پر نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ یاد رکھنا بڑا اہم ہے، اور اسی نقطے کو اکثر تفضیلی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں سے آپ کا جناب جز نبی پاک نے ارشاد فرمایا، امام حسن کی، امام حسین کی یہ شان ہے۔ اور بھائی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو ان کی شانیں ان سے انکار ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ان پہ ہمیں شک ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت سے کسی کا افضل ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اصول ہیں جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی تفضیلی، کوئی رافضی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔